الرحمن الرحیم اللہم انی مغلوب فانتصر۔ السلام علیکم معزز حاضرین مجلس، آج کے مہمانان خصوصی، اس تقریب کے خصوصی مہمان، شہداء کی معزز فیملیز، محترم سردار علی امین گنڈاپور صاحب، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا، عزت مآب بابر سلیم سواتی صاحب، اسپیکر صوبائی اسمبلی جناب ندیم چودھری صاحب، چیف سیکریٹری خیبر پختونخوا محترم جنرل نور ولی صاحب، نہایت قابل احترام ریٹائرڈ پولیس آفیسرز، انسپیکٹر جنرلز، AVM سجاد نوری صاحب، صوبائی وزراء، ریٹائرڈ حاضر سروس سول و ملٹری آفیسرز، اراکین پارلیمنٹ، بلدیاتی اداروں کے نمائندے، میڈیا کے دوستوں، السلام علیکم۔ میں آپ سب کو خیبر پختونخوا پولیس کی طرف سے آج کی اس تقریب میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہماری روایت یہ ہے کہ روایت کے مطابق حاضرین مجلس سے میں ملتمس ہوں کہ اپنی نشستوں پر کھڑے ہو کر ان فیملیز کے احترام میں ان کو ہومج جو ہے وہ ہم پے کریں۔ سر آپ سب کا بہت شکریہ، بہت شکریہ سر آپ سب لوگوں کا۔ حاضرین مجلس، ویسے تو اگست کا مہینہ آزادی کے مہینے کے طور پر اہم ہے، لیکن گزشتہ چند برسوں سے 4 اگست شہدائے پولیس کی قربانیوں کی یاد اور اعتراف کے تجدید کا دن ہے۔ آج کا دن وطن کی دفاع کے لیے اپنی جانوں کے نذرانہ پیش کرنے والے پولیس کے بہادر سپوتوں کی خدمات کے اعتراف کے ساتھ ساتھ ان بہادر بیٹوں کے خاندان کے افراد کے ساتھ مل کر بیٹھنے کا ایک موقع بھی فراہم کرتا ہے۔ آج کی نشست کا واحد مقصد ملکی خدمات کا اعتراف اور ان کی شہداء کی خدمات کا اعتراف اور ان کو خراج تحسین پیش کرنا۔ معزز خواتین و حضرات، ان شہداء نے اپنے لہو سے تاریخ رقم کی اور بے مثال بہادری، حوصلے اور فرض شناسی کی نئی مثالیں قائم کی۔ ہر سال 4 اگست کو ہم یہاں اکٹھے ہونے کا جو مقصد ہے، ان لازوال قربانیوں کو یاد رکھنا اور اپنے نوجوان نسل کو اس بات کی ترغیب دینا کہ معاشروں کی آزادی، معاشروں کی ترقی اور پرامن فضا ان عظیم افراد کی قربانیوں کی مرہون منت ہے۔ شہداء اور غازی ہمارا وہ قیمتی سرمایہ ہیں جنہوں نے قیام امن کی خاطر اپنی زندگیاں قربان کی۔ سر، 25ویں آئینی ترمیم کے بعد صوبے کے نہ صرف انتظامی ڈائنامکس چینج ہوئے ہیں بلکہ پولیسنگ کے پیٹرنز بھی چینج ہو گئے ہیں۔ خیبر پختونخوا کے ساتھ اب کوئی بفر زون نہیں ہے۔ خیبر پختونخوا کی سرحدیں افغانستان کے 7 صوبوں کے ساتھ متصل ہیں، لہٰذا اس کی وجہ سے خیبر پختونخوا کی پولیسنگ کے پیٹرنز اور چیلنجز بھی اس طرح چینج ہو گئے ہیں۔ معزز حاضرین کرام، دہشت گردی کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ بنیادی مقصد ریاستی اداروں اور عوام کے درمیان فاصلوں کو بڑھانا، لیکن خیبر پختونخوا پولیس کے جوانوں کی قربانیوں نے عوام اور پولیس کے درمیان ان فاصلوں کو مزید کم کر دیا ہے۔ پاکستان پولیس کی قربانیوں کی داستان میں خیبر پختونخوا پولیس کی فہرست کافی طویل ہے۔ اب تک فرائض کی ادائیگی کے دوران خیبر پختونخوا پولیس کے تمام رینک سے 2080 آفیسرز شہید جبکہ 2344 غازی قرار پائے۔ اب تک خیبر پختونخوا پولیس کے تمام اضلاع اور یونٹس قربانیوں کی لازوال داستان رقم کر چکے ہیں۔ سر، قربانیوں کی فہرست میں 367 قربانیوں کے ساتھ پشاور پولیس سر فہرست ہے۔
جبکہ 234 قربانیوں کے ساتھ ڈیرہ اسماعیل خان اور تیسرے نمبر پر بنو پولیس ہے، جہاں 234 قربانیوں کے ساتھ تیسرے نمبر پر پولیس خیبر پختونخوا پولیس نے اس سال امن و امان کے قیام کے لیے 98 قیمتی جانیں جو ہیں یہاں کے امن کو برقرار رکھنے کے لیے پیش کی ہیں۔ میں یہاں وزیر اعلیٰ صاحب کی موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے حاضرین مجلس کو یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ 2080 شہداء میں 762 کا تعلق سر جنوبی اضلاع سے ہے، جہاں کہ آپ نمائندگی کرتے ہیں، آپ پورے صوبے کے چیف منسٹر ہیں، لیکن لوگوں کو یہ معلوم نہیں ہے، اور 36% جو شہداء ہیں ان کا تعلق جو ہے وہ جنوبی اضلاع سے ہے۔ حاضرین مجلس، کے پی پولیس نے جہاں جانوں کا نذرانہ پیش کیا اور قیام امن کے لیے فرائض کی ادائیگی کے لیے متحرک کردار ادا کیا، اسی طرح پچھلے سال پولیس پر سر 257 حملے ہوئے، جس میں سے 145 کو پسپا کیا، جبکہ جنوبی اضلاع میں 69 حملے پسپا کیے۔ رواں سال کے دوران پولیس پر 149 حملے ہوئے، جس میں سے 67 حملوں کو پسپا کیا گیا، جن میں سے 33 یعنی 48% جنوبی اضلاع کی پولیس نے پسپا کیے ہیں۔ معزز حاضرین مجلس، خیبر پختونخوا پولیس کے کانسٹیبل سے لے کر سینئر آفیسرز نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے اس فہرست میں اپنا قوم کا سر فخر سے بلند کر کے امر ہو گئے، لیکن قربانیوں کی اس فہرست میں 1462 کانسٹیبلز نے اپنا حصہ ڈال کر یہ ثابت کیا کہ وطن کے دفاع کا ہر اول دستہ ہمارے جونیئر رینکس ہیں، جن کی ریاستی اور عوامی سطح پر مزید پذیرائی کی ضرورت ہے۔ سر، سیاسی قیادت کی تحفظ ہو، عام شہری کے جان و مال کی حفاظت ہو، بشمول پولیو ورکرز انتخابی سرگرمیوں کے دوران سیکیورٹی ڈیوٹیاں، عبادت گاہوں کی حفاظت، پریس کلب کی حفاظت، مذہبی تہواروں اور بینکوں کی حفاظت کے دوران پولیس کے جوانوں نے 2000 سے زائد جوانوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے معاشرے کو پرامن رکھنے میں اپنا بھرپور کردار ادا کیا۔ سر، شہداء کے خاندانوں کی فلاح و بہبود موجودہ انسپکٹر جنرل آف پولیس کی اولین ترجیح میں ہے۔ سال 2023 کے دوران شہداء کے لواحقین میں 1,38,50,00,000 روپے تقسیم کیے گئے، جبکہ رواں سال 2024 میں 98 کروڑ روپے تقسیم کیے جا چکے ہیں۔ اسی طرح غازیوں کی فلاح و بہبود بھی ہماری اہم ترجیحات میں شامل ہیں۔ سال 2023 میں غازیوں کی فلاح و بہبود پر 4 کروڑ، جبکہ اس سال 1,21,00,00,000 روپے خرچ کیے جا چکے ہیں۔ سر، پولیس کے morale کو بلند رکھنا نہ صرف حکومت وقت اور پولیس کی اعلیٰ قیادت کی ذمہ داری ہے، بلکہ عوامی سطح پر پولیس کا morale کو بلند رکھنے کی اشد ضرورت ہے۔ میں اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے حاضرین مجلس کی توجہ اس جانب مبذول کروانا چاہتا ہوں۔ مجھے کئی ملکوں میں جانے کا اتفاق ہوا جہاں پہ شہداء کی یادگاریں اور شہداء کی تقاریب پبلک اونرشپ میں ہوتی ہیں۔ یہ ہمارے ہاں پچھلے کئی سالوں سے سرکاری پیٹرنیج میں یا ہم اپنے محکمے کے لوگ اس کو اکٹھا کرتے ہیں۔ میری اپیل ہے میڈیا کے تھرو تمام خیبر پختونخوا کے لوگوں سے خصوصاً کہ وہ اس کو اون کریں، وہ ان تقریبات کو منعقد کریں اور ہمیں لے کر جائیں وہاں پہ، بجائے کہ ہم آپ لوگوں کو مہمان بنائیں۔ جب تک پبلک کی اونرشپ نہیں ہوگی تب تک جو ہے پولیس کی جو قربانیاں ہیں اس کی ایکنالجمنٹ صرف پھر سمبولک ویلیو جو ہے وہ رکھے گی۔ امید ہے کہ سول سوسائٹی کی تنظیمیں جو ہے جو میں نے عرض کی اس کے اوپر جو ہے وہ ضرور جو ہے وہ کنسیڈر کریں گی اور پولیس کے morale کو بلند رکھنے میں اپنا بھرپور کردار ادا کریں گی۔ سر، آخر میں محترم وزیر اعلیٰ صاحب کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پولیسنگ کے معیار خصوصاً جنوبی اضلاع میں پولیس کے انفراسٹرکچر، موبیلٹی، جدید اسلحہ اور تربیت، ہمیں ان چیلنجز سے نمٹنے کے لیے آپ کی مزید معاونت کی درخواست ہے جو انسپکٹر جنرل اپنی کلمات میں آپ سے کریں گے۔
آپ کی ان سرپرستی سے ہم دہشت گردی کی اس جنگ میں مزید فعال کردار ادا کرنے کے ضرور قابل ہوں گے۔ میں شہداء کے لواحقین کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ انہیں صبر جمیل عطا فرمائے، آمین۔ خیبر پختونخوا پولیس، پاکستان، تھینک یو۔